الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ کاشا نئے بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے سیرت آل محمد۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 65 تک آ گئے تھے۔ اب آج جو ابتدا ہو رہی ہے وہ پیج نمبر 66 سے ہے، اور جہاں پر ہیڈنگ ہے میرے سامنے حضرت علی اور صلح۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین ایک جگہ پر لڑتے ہیں اور دوسری جگہ پر نہیں لڑتے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہو جانا اور خلافت دوسرے لے جاتے ہیں۔ علی علیہ السلام اس مقام پر جنگ نہیں کرتے، تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نہ لڑوں اور نہ ہی مجھے لڑائی میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسروں کی طرف سے جوں جوں سختی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، آپ اس قدر نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ حضرت زہرا کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ عبارت ہے احتجاج تبریسی، جلد نمبر 1 پیج نمبر 107 میں اردو میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھ رہی ہوں۔ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کی حالت جنین کی طرح کیوں ہو گئی ہے کہ جو شکم مادر میں ہاتھ اور پاؤں کو سمیٹ لیتا ہے؟ آپ اس شخص کی مانند ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو کے رہ گئے ہیں کہ جو لوگوں کے شرم کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ وہی تو ہیں کہ آپ کے سامنے میدان جنگ میں بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے، اور آپ کو دیکھ کر بڑے بڑے جری بہادر جرنیل بھاگ جاتے تھے۔ اب آپ کی حالت یہ ہے کہ یہ ٹڈی دل لوگ آپ پر غالب ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں، اے میرے رسول کی پیاری بیٹی، اس وقت میری ذمہ داری اس طرح کی تھی، اور اب میرا فریضہ یہ ہے کہ میں چپ رہوں، خاموش رہوں، صبر و تحمل سے کام لوں۔ پیج نمبر 67۔ یہاں تک کہ 25 سال اسی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ ان 25 سالوں کی مدت میں علی علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جناب عثمان غنی قتل کر دیے جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لوگوں کا بہت بڑا ہجوم آپ کے در عصمت پر آتا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علی کو قتل عثمان میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا آپ مسند خلافت پر تشریف لے آئیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا علی، قاتلین عثمان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ آخر وہی وقت آ گیا جس کی نشاندہی آپ نے نہج البلاغہ میں کی ہے۔ آپ نے جناب عثمان سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کر کے مسلمانوں کے درمیان فساد کھڑا نہ کر دے۔ حضرت عثمان کے آخری دور خلافت میں مسلمانوں کے درمیان عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف حضرت عثمان کے مخالفوں کا گروہ تھا، دوسری طرف جناب عثمان تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ قارئین کرام، آیت اللہ شہید مطہری اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی عبارتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے ہم مفتی صاحب قبلہ کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ وہ نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 114 پر رقم دراز ہیں کہ جب حضرت عمر ابو لولو کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے اور دیکھا کہ اس کاری زخم سے جاں بحر ہونا مشکل ہے، تو آپ نے انتخاب خلیفہ کے لیے ایک مجلس شورا تشکیل دی، جس میں علی ابن ابی طالب، عثمان بن عفان، عمر، عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ کو نامزد کیا۔ پیج نمبر 68۔ اور ان پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک کو خلافت کے لیے منتخب کر لیں، اور یہ تینوں دن امامت کے فرائض انجام دیں۔ ان ہدایت کے بعد ارکان شورا میں سے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے متعلق جو خیالات رکھتے ہو ان کا اظہار فرماتے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں قدم اٹھایا جائے۔ اس پر آپ نے فرداً ہر ایک کے متعلق اپنی زرین رائے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سعد کے متعلق کہا کہ وہ درشت خو اور تند مزاج ہیں، اور عبد الرحمن اس امت کے فرعون ہیں، اور زبیر خوش ہوں تو مومن اور غصے میں ہوں تو کافر، اور طلحہ غرور و نخوت کا پتلا ہے۔ اگر انہیں خلیفہ بنایا گیا تو خلافت کی انگوٹھی اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنا دیں گے، اور عثمان کو اپنے قوم و قبیلے کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ رہے علی علیہ السلام تو خلافت پر ریجھے ہوئے ہیں، اگرچہ میں جانتی ہوں
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ایک وہی ایسے ہیں جو خلافت کو صحیح راہ پر چلائیں گے، لیکن اس اعتراف کے باوجود آپ نے مجلس شورا کی تشکیل ضروری سمجھی اور اس کا انتخاب ارکان اور طریقہ کار میں وہ تمام صورتیں پیدا کر دی جس سے خلافت کا رخ ادھر ہی بڑھے جدھر آپ موڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ سے کام لینے والا بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس میں عثمان کی کامیابی کے تمام اسباب فراہم تھے۔ اس کے ارکان کو دیکھیے تو ان میں سے ایک حضرت عثمان کے بہنوئی عبد الرحمن بن عوف ہیں اور دوسرے سعد بن وقاص ہیں، جو امیر المومنین سے کینہ و عناد رکھنے کے باوجود عبد الرحمن کے عزیز و ہم قبیلہ بھی ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حضرت عثمان کے خلاف تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ طبری وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اس موقع پر مدینہ میں موجود نہ تھے، لیکن ان کی عدم موجودگی حضرت عثمان کی کامیابی میں سد راہ نہ تھی۔ پیج نمبر 69۔ بلکہ وہ موجود بھی ہوتے تو جیسا کہ شورا کے موقع پر پہنچ گئے تھے اور انہیں امیر المومنین کا ہمنوا بھی سمجھ لیا جائے، جب بھی حضرت عثمان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر کے ذہن رسا نے طریقہ کار یہ تجویز کیا کہ اگر دو ایک پر رضامند ہو گئے تو اس صورت میں عبید اللہ بن عمر کو ثالث بناؤ، جس فریق کے متعلق وہ حکم لگائے وہ فریق اپنے میں سے خلیفہ کا انتخاب کرے، اور اگر وہ عبداللہ ابن عمر کے فیصلے پر رضامند نہ ہوں تو تم اس فریق کا ساتھ دو جس میں عبد الرحمن بن عوف ہو، اور دوسرے لوگ اگر اس سے اتفاق نہ کریں تو انہیں اس متفقہ فیصلے کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قتل کر دو۔ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2944۔ اس مقام پر عبداللہ ابن عمر کے فیصلے پر نارضامندی کے کیا معنی، جبکہ انہیں یہ ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اسی گروہ کا ساتھ دیں جس میں عبد الرحمن ہو۔ چنانچہ عبداللہ کو حکم دیا کہ اے عبداللہ، اگر قوم میں اختلاف ہو تو تم اکثریت کا ساتھ دینا، اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف تو تم اس فریق کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن ہو۔ اس فہمائش سے اکثریت کی ہمنوائی سے بھی یہی مراد ہے کہ عبد الرحمن کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ دوسری طرف اکثریت ہو ہی کیوں کر سکتی تھی، جبکہ ابو طلحہ انصاری کے زیر قیادت 50 خونخوار تلواروں کو حزب مخالف کی سروں پر مسلط کر کے عبد الرحمن کے اشارہ چشم و ابرو پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین کی نظروں نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ خلافت حضرت عثمان کی ہوگی، جیسا کہ آپ کے اس کلام سے ظاہر ہے جو ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا، خلافت کا رخ ہم سے موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ میرے ساتھ عثمان کو بھی لگا دیا ہے، اور یہ کہا کہ اکثریت کا ساتھ دو، اور اگر 2 ایک پر اور 2 ایک پر راضی ہوں تو تم ان لوگوں کا ساتھ دو جن میں عبد الرحمن بن عوف ہو۔ پیج نمبر 70۔ چنانچہ سعد تو اپنے چچیرے بھائی عبد الرحمن کا ساتھ دے گا، اور عبد الرحمن تو عثمان کا بہنوئی ہوتا ہی ہے۔ بہرحال حضرت عمر کی رحلت کے بعد یہ اجتماع ہوا، اور دروازے پر ابو طلحہ انصاری 50 آدمیوں کے ساتھ شمشیر بکف آ کھڑا ہوا۔ طلحہ نے کارروائی کی ابتدا کی اور سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اپنا حق رائے دہندگی حضرت عثمان کو دیتا ہوں۔ اس پر زبیر کی رگیں حمیت پھڑکی، چونکہ ان کی والدہ حضرت کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، اور انہوں نے اپنا حق رائے دہندگی عبد الرحمن کے حوالے کر دیا۔ اب مجلس شورا کے ارکان صرف 3 رہ گئے، جن میں عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس شرط پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں کہ آپ دونوں علی ابن ابی طالب اور عثمان ابن عفان اپنے میں سے ایک کو منتخب کر لینے کا حق مجھے دے دیں، یا آپ میں سے کوئی ایک دستبردار ہو کر یہ حق لے لے۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں امیر المومنین کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا تھا، یا تو اپنے حق میں دستبردار ہو جائیں یا عبد الرحمن کو اپنی منمانی کارروائی کرنے دیں۔ پہلی صورت آپ کے لیے ممکن ہی نہ تھی کہ حق سے دستبردار ہو کر عثمان یا عبد الرحمن کو منتخب کریں، اس لیے آپ اپنے حق پر جمے رہے،
اور عبد الرحمن نے اپنے کو اس سے یہ اختیار سنبھال لیا اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور ابو بکر کی سیرت پر چلیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور اپنے مسلک پر چلوں گا۔ 3 مرتبہ دریافت کرنے کے بعد جب یہی جواب ملا تو حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو یہ شرائط منظور ہیں؟ ان کے لیے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، انہوں نے ان شرائط کو مان لیا اور ان کی بیعت ہو گئی۔ پیج نمبر 71۔ بہر صورت امیر المومنین نے فتنہ و فساد کو روکنے اور حجت تمام کرنے کے لیے اس میں شرکت گوارا فرمائی تاکہ ان کے ذہنوں پر قفل پڑ جائیں اور یہ نہ کہتے پھریں کہ ہم تو انہی کے حق میں رائے دیتے، مگر خود انہوں نے شورا سے کنارہ کشی کر لی اور ہمیں موقع نہ دیا کہ ہم آپ کو منتخب کریں۔ آیت اللہ شہید متحری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں پر ایسی سیاست کیوں اختیار کی؟ تو آپ نے فرمایا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 72، اردو ترجمہ اس کا پڑھ رہی ہوں۔ خدا کی قسم، جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی کرتا رہوں گا۔ جناب عثمان کی رحلت کے بعد لوگ آپ کے در دولت پر آ کر بیعت کرتے ہیں۔ یہ معاویہ کا دور ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام ناکسین، قاسطین، مارقین یعنی اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نہروان سے جنگ کرتے ہیں اور یہ جنگ طول پکڑ جاتی ہے۔ چنانچہ صفین کے بعد امرواس اور معاویہ کی عیارانہ و مکارانہ پالیسی کام دکھا جاتی ہے۔ خوارج قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کے آواز بلند کرتے ہیں کہ اس جنگ میں قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کو نوک نیزہ پر دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے حق پر ہیں۔ امیر المومنین کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ اب مولا علی کو مصلحت کے مطابق خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ پیج نمبر 72۔ آپ نے مجبور ہو کر حکم کو تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حکم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ دراصل یہ ایک طرح کی منافقانہ چال تھی۔ یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو وقتی طور پر خاموش کرنا چاہتے تھے۔ امرواس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ابو موسیٰ کو بھی دھوکہ دیا، لیکن حقیقت بعد میں کھل کر سامنے آ گئی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 2000 افراد پر مشتمل لشکر میری وجہ سے پیچھے ہٹا ہے کہ نوبت گال گلوچ تک پہنچ گئی۔ دراصل یہ خود ساختہ حکمیت کا اعجاز تھا۔ اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اگرچہ مولا نے خوارج کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو جاتا کہ آپ قتل ہو جاتے یا آپ کے بیٹوں میں سے ایک شہید ہو جاتا۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جنگ میں پہل نہیں کی، زیادہ سے زیادہ وہ شہید ہو جاتے۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کیوں کی؟ جس طرح کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، رسول خدا بھی شہید ہو جاتے۔ پھر امیر المومنین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خاموشی اختیار کیوں کی؟ زیادہ سے زیادہ آپ شہید ہو جاتے۔ آپ نے حکمیت کو کیوں تسلیم کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھتے۔ مسئلہ امام حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ باقی تمام ائمہ اطہار تک بھی پہنچتی ہے، باقی ائمہ طاہرین تک بھی پہنچتی ہے۔ میں ان تمام سوالات، ابہامات کا ایک ایک جواب دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے کتاب جہاد میں فقہ کے ایک باب کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری گفتگو کے دیگر نکات بخوبی سمجھ آ سکیں۔ پیج نمبر 73، فقہ جعفریہ میں جہاد کا تصور۔ بلا شبہ اسلام جہاد کا دین ہے اور یہ چند مقامات پر واجب ہے۔ ان میں سے ایک ابتدائی جہاد ہے، یعنی یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب مد مقابل غیر مسلمان ہو، خاص طور پر اگر وہ مشرک ہو۔ اگر کوئی مشرک مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے
ایسا جہاد بالغ، عاقل اور آزاد شخص پر واجب ہے، اور مجاہد مرد ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے جہاد میں حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ اس قسم کے جہاد میں امام علی علیہ السلام یا ان کے نائب سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شیعہ فقہ کے نزدیک اس وقت ایک حاکم شرعی اپنی طرف سے جہاد ابتدائی کو اپنی طرف سے شروع نہیں کر سکتا۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کافروں، مشرکوں کی طرف سے خطرہ، یا وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف دست درازی کرے، یا ایک ملک کسی دوسرے اسلامی ملک کی زمین پر قبضہ کرنا چاہے یا قبضہ کر چکا ہو، یا اس قسم کا کوئی ناجائز اقدام کرے، تو اس صورت میں عورت، مرد، چھوٹے بڑے، آزاد غلام پر جہاد میں شرکت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس جہاد میں امام علیہ السلام یا ان کے نائب سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام شیعہ فقہا کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے۔ اس سلسلے میں شہید ثانی علیہ رحمہ کی فقہی رائے پیش خدمت ہے۔ جناب محقق کے فقہ پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرائع الاسلام، پیج نمبر 74۔ اس کتاب کو شیعہ علماء میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جناب شہید ثانی نے مسالک الافہام کے نام سے اس کی شرح کی ہے، بہت ہی عمدہ شرح ہے۔ جناب شہید ثانی کا شمار شیعوں کے صف اول کے فقہا میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر یا مشرک یا کوئی بے دین شخص مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ سب مل کر جہاد میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ آپ اسرائیل کو لیجئے، اس نے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور آئے روز فلسطینی مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو یہاں پر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف عملی طور پر جہاد میں شریک ہوں۔ یہاں پر امام حسین امام علیہ السلام کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک جو غیر اسلامی ملک کی حمایت کر سکتا ہے کرے، یہ سب کچھ جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور شہید ثانی تحریر فرماتے ہیں، کتاب مسالک الافہام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 114، اردو ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، یعنی یہ جہاد ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کی سرزمین، مال، جان اور ناموس غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، بلکہ یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے کہ جس کو دوسرے مسلمان کی اس مشکل کے بارے میں علم ہو تو اس پر جہاد واجب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ لوگ خود طاقتور ہوں اور خود دفاع کر سکتے ہوں تو پھر یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 75۔ اگر اس کو یہ علم ہو کہ جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو دوسرے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی ہر طرح سے بھرپور مدد کرے۔ تیسری قسم جہاد خصوصی کی ہے۔ اس کے احکام اور عمومی جہاد کے احکام میں فرق ہے۔ عمومی جہاد کے مسائل خاص نوعیت کے ہیں۔ اس جہاد میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے اور غسل نہیں ہے۔ جو شخص رسمی جہاد میں مارا جائے تو اس کو اسی لباس کے ساتھ غسل دیے بغیر اس خون کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یہاں پر ایک شعر ہے جس کا اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ شہید کا خون پاک ترین خالص ترین پانی سے بہتر ہے، یہ گناہ ہزار ثواب سے بہتر ہے، یہ گناہ ہزار ثواب سے بہتر ہے۔ اسلام میں تیسری قسم کے جہاد کو کہتے ہیں، تیسری قسم کو اصطلاح میں تیسری قسم کو جہاد کہتے ہیں، لیکن اس جہاد کے احکام جہاد کی مانند نہیں ہے، اس کا ثواب جہاد کے اجر کی مانند ہے۔ اس میں حصہ لینے والا شہید ہے وہ ایسے ہے کہ اگر ایک شخص سرزمین کفر میں ہو، اگر وہاں کافروں کی لڑائی دوسرے کفار کے ساتھ ہو جائے، مثلا وہ فرانس میں ہے اور فرانس اور جرمنی میں جنگ چھڑ جاتی ہے، اب ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس پر لازم ہے کہ وہ خود کو ہر لحاظ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کو وہاں کے لوگوں کی خاطر نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ اگر وہ دوسرے ملک کی فوجوں کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اگر اسی خطرے کے پیش نظر وہ میدان جنگ میں آ کر لڑتا ہے تو شہید ہے۔ پیج نمبر 76۔ آپ اسے مجاہد کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ شہیدوں جیسا حکم نہیں رکھتا،
इसको गुस्ल दिया जाएगा, कफन देना पड़ेगा। अब एक और सूरत पैदा हो जाती है। इसके बारे में फ़ुक़हा ने राय दी है कि अगर एक शख्स पर उसका एक दुश्मन हमला करता है, इसकी जान या इज़्ज़त को ख़तरा लाहक है और उसका ये दुश्मन मुसलमान है। मिसाल के तौर पर एक घर में सोया हुआ है कि एक चोर या डाकू घुस कर आता है। हाजी कलबासी ने कहा था कि अगर नमाज तहज्जुद भी पढ़ता हो, चोर चोर है, डाकू डाकू है, इसके नमाज रोज़े और मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं। ये ब्रैकेट में लिखा था। तो यहाँ पर आकर इसको जान माल और इज़्ज़त का ख़तरा है, तो इसको यहाँ पर दिफा करना चाहिए। हत्तुल इम्कान चोरों डाकुओं का मुकाबला करना चाहिए। वो ये ना सोचे कि अगर वो मुझ पर हमला करेगा तो मैं इसका जवाब दूंगा, बल्कि इस पर लाजिम है कि डाकू को जान से मार दे। इस हालत में अगर वो मारा जाता है तो वो शहीद के हक़ में है। ये एक लंबी बहस है, फ़िक़्ह की कुतुब में आप इसकी तफसील मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पेज नंबर 77, सरकशियों से जंग। जिहाद के मैंने 3 मकामात ज़िक्र किए हैं, 2 मकामात और भी हैं। एक को सरकशों के साथ जंग करने को कहते हैं। अगर मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ जाती है, एक गिरोह दूसरे गिरोह को कत्ल करना चाहता है, तो यहाँ पर दूसरे तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ आयत होता है कि वो सबसे पहले इनके दरमियान सुलह करवाएं, इनको हर हाल में लड़ने झगड़ने से हटाएं। अगर एक गिरोह इन मुसलमानों की ना माने और मुसलसल जंग पर आमादगी का इजहार करे, तो इन पर लाजिम है कि वो मज़लूम गिरोह की हिमायत करें और सरकश गिरोह के साथ मुकाबला करें। चुनाचा इरशाद इलाही है, सूरह हुजरात 9वीं आयत है ये, जिसका तर्जुमा है, और अगर मोमिनीन में से 2 फ़िरक़े आपस में लड़ पड़ें तो इन दोनों में सुलह करा दो, और अगर इनमें से एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो जो फ़िरक़ा ज़्यादती करे तुम भी इससे लड़ो, यहाँ तक कि वो खुदा के हुक्म की तरफ रुजू करे। कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स आदिल इमाम के ख़िलाफ़ बगावत करता है, चूँकि वो इमाम है इसलिए हक़ पर है। पेज नंबर 78, और इमाम के ख़िलाफ़ आने वाला जो भी होगा बातिल पर होगा, इसलिए दूसरे लोगों पर वाजिब है कि वो इमाम का साथ दें और दुश्मने इमाम के ख़िलाफ़ जंग करें। जिहाद का एक और मरहला या मकाम भी है, अगर फ़ुक़हा का इसमें कुछ इख्तिलाफ़ है, वो है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए खूनी इनकलाब बर्पा करना। यहाँ पर ये बहस ख़त्म होती है और अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 79 पर, जहाँ पर हेडिंग है सुलह और फ़िक़्ह जाफ़रिया। एक मसला जो किताब जिहाद में सामने आया है वो मसला सुलह है। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इसको महद या महादाना कहा जाता है। महद या महादना कहा जाता है। महादना यानी मुसालहत, हदना यानी सुलह। सुलह के मायने ये है कि जंग ना करने का माहिदा। आजकल की इस्तिलाह में एक दूसरे को सुलह हो सफाई के साथ रहने के अहदो पैमान को सुलहनामा कहा जाता है। जनाब मुहक्किक शराइल इस्लाम फरमाते हैं कि शराइल उल इस्लाम में फरमाते हैं कि यानी जंग न करने और अमन व आतिशी के साथ रहने पर अहदो पैमान बांधने को सुलह कहा जाता है। लेकिन इसके लिए एक मुद्दत मुअय्यन की जाए। फिर की किताब में लिखा है कि अगर एक शख्स मुशरिक है जिससे जंग करना जायज़ है, उसके साथ भी सुलह की जा सकती है, लेकिन अहदो पैमान की एक मुद्दत मुकर्रर की जाए। इसके साथ 6 महीनों, 1 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा की मुद्दत मुअय्यन करे, जैसा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर 10 साल का माहिदा किया। पेज नंबर 80, जनाब मुहक्किक कहते हैं कि अगर इसमें मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे तो सुलह करना जायज़ है, हराम नहीं है। मैंने आपके सामने इबारत का उर्दू तर्जुमा पढ़ा। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि अगर ऐसा मौका हो कि जहाँ जंग करना ज़रूरी है, जैसा कि मुसलमानों में की सरज़मीन पर कुफ़ार ने हमला किया है या मुसलमानों की सरज़मीन पर कब्ज़ा कर दिया जाता है, तो दूसरे मुसलमानों पर वाजिब है कि हर हालत में इस अज़ीम सरज़मीन को दुश्मन के कब्ज़ा से छुड़ाना चाहिए। अब अगर मसलहत के तहत वही दुश्मन सुलहनामा ले आता है तो आया उस पर दस्तखत करना जायज़ है या कि नहीं? जनाब मुहक्किक का कहना है कि अगर मसलहत भी हो तो एक मुद्दत मुअय्यन करनी चाहिए। उसका मकसद यह है कि ये सुलह एक आर्जी मुद्दत के लिए हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर के मुसलमान किसके सुलहनामे को कबूल करें। जनाब मुहक्किक कहते हैं यानी जब मुसलमानों में जंग करने की ताकत ना हो
تو انہیں چاہیے کہ کچھ مدت کے لیے صبر کریں اور خود کو مسلح اور طاقتور بنائیں، اور یا وہ جنگ بندی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کی مزید تیاری کر لیں، یا صلح اس امید کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ حزب مخالف اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، یہ اس وقت ہوگا جب مخالف کافر ہو۔ پیج نمبر 81۔ یعنی ہم ایک مدت کے لیے دشمن سے صلح کر رہے ہیں، ایک عرصے کے دوران ہم روحانی و فکری لحاظ سے ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں تھا۔ اس کے بارے میں چند مطالب آگے چل کر بیان کروں گا۔ جس وقت یہ شرائط ختم ہو جائیں تو صلح برقرار رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کے بعد یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ اسلامی فقہ کے نزدیک صلح چند خاص شرائط کے تحت جائز ہے۔ اب یہ صلح خواہ ایک قرارداد کی صورت میں ہو یا فقط زبانی طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کیا جائے۔ یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک وقت میں ہم کہتے ہیں کہ صلح کے معنی یہ ہے کہ ایک قرارداد باندھی جائے، یہ اس جگہ پر ہوگا جہاں دو مخالف گروہ صلح پر آمادگی کا اظہار کریں، جیسا کہ ہمارے پیغمبر اکرم نے کہا ہے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے کہا۔ ایک موقع پر ہم کہتے ہیں کہ صلح یعنی جنگ نہ کرنا اور امن و آشتی کی راہ کو تلاش کرنا۔ کہا گیا ہے کہ ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں جنگ کی طاقت نہیں ہے، تو اس وقت جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم جنگ نہ کریں۔ صدر اسلام میں تو اسی طرح صورتحال پیش آئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اگر وہ اس وقت لڑتے تو اپنا ہی نقصان کرتے۔ ممکن ہے جنگ بندی اس لیے کی گئی ہو کہ اس وقفے کے دوران خود کو مضبوط اور طاقتور کرنا چاہتے ہوں، یا فکری لحاظ سے ان کی سوچ بدل کر ان کو مومن و مسلمان بنانا مقصود ہو۔ پیج نمبر 82۔ اب ہم آپ کے لیے صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ مطالب پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنے کا انداز بالکل اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ جیسا تھا۔ آپ نے حالات و واقعات سامنے رکھتے ہوئے یا ایک خاص وقت کے انتظار یا تیاری میں ہتھیار نہ اٹھائے، بلکہ انتہائی حکمت و دانش مندی کے ساتھ دشمن کے ساتھ صلح کر لی۔ پیج نمبر 83۔ صلح حدیبیہ۔ پیغمبر اکرم نے جب اپنے دور رسالت میں صلح کی تو آپ کے بعض صحابہ اکرام نے نہ فقط تعجب کیا بلکہ سخت پریشان بھی ہوئے، لیکن 1 یا 2 سال گزرنے کے بعد اس صلح کے ثمرات و نتائج ظاہر ہوئے تو پھر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ سرکار رسالت مآب نے جو بھی کیا ٹھیک کیا تھا۔ 6 ہجری ہے، جنگ بدر ایسا خونی واقعہ رونما ہوا تو قریش مکہ حضور کے بارے میں اپنے دل میں سخت بغض و کینہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جس طرح قریش حضور کے بارے میں سخت نفرت کا اظہار کرتے تھے، مسلمان اس سے بڑھ کر قریش سے نفرت کرتے تھے۔ گویا قریش کے نزدیک ان کے سخت ترین دشمن پیغمبر اکرم تھے اور مسلمانوں کے نزدیک ان کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے۔ ادھر ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، یہ ان کی اصطلاح میں ماہ حرام کہلاتا تھا۔ ان کی جاہلانہ رسم کے مطابق یہ بات طے تھی کہ ماہ حرام میں وہ اسلحہ زمین پر رکھ دیتے اور مکمل طور پر جنگ سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ عربوں میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں قتل و کشتار بھی اتنا زیادہ تھا، لیکن ماہ حرام میں اس مہینے کے احترام میں وہ خاموش ہو جاتے، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضور رسالت مآب نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی جاہلانہ رسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے عمرہ کر کے واپس تشریف لے آئیں۔ پیج نمبر 84۔ اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی ارادہ نہ تھا اور تیاری کا اعلان فرمایا، اور 700 آدمی، ایک اور روایت کے مطابق 1400 آدمی، جن میں آپ کے صحابہ کرام اور دیگر لوگ بھی شامل تھے، مکہ کی طرف راہ پار ہوئے۔ لیکن آپ جب مدینہ سے نکلے تو حالت احرام میں آ گئے۔ چونکہ آپ کا حج قرآن تھا، اس لیے آپ کی قربانی کے جانور آپ کے آگے کیونکہ آپ کا حج قرآن تھا، اس لیے آپ کی قربانی کے جانور آپ کے آگے آگے چلے۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں جوتی لٹکا دی۔ زمانہ قدیم میں یہ رسم تھی کہ جو بھی کسی جانور کو اس حالت میں دیکھتا تو خود بخود سمجھ جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ چنانچہ 700 افراد کی مناسبت سے 700 جانور خریدا گیا اور اسی خاص علامت کے ساتھ ان کو
قافلے کے آگے اپنے ہمراہ لیا تاکہ دیکھنے والے بخوبی اندازہ لگا سکیں کہ یہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں۔ یہ کام اور یہ پروگرام اعلانیہ تھا، اس لیے قریش کو سب سے حضور اور آپ کے ساتھیوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ تو جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو زن و مرد، چھوٹے بڑے، غرض یہ کہ تمام قریش گھروں سے باہر نکل کر مکہ سے باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم محمد کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، حالانکہ وہ ماہ حرام تھا، اور کہا کہ ہم اس مہینے میں بھی جنگ کریں گے۔ وہ عربوں کی پرانی اور مروجہ رسم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے۔ آپ قریش کے خیموں کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئیں، اور قریش سے کہا کہ تم بھی اپنے چند آدمی تیار کرو تاکہ باہمی تبادلہ خیال سے مسئلہ حل ہو سکے۔ پیج نمبر 85۔ چنانچہ قریش کے چند بزرگ آدمی حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ یہاں کیوں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں حاجی ہوں اور حج ہی کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ حج سے فراغت پاتے ہی فوراً واپس چلا جاؤں گا۔ ان میں سے جو بھی آتا ان کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، اگرچہ وہ مطمئن تھے، پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ہمراہیوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں مکہ میں داخل ہوں گے۔ ان کا پروگرام لڑائی کا نہ تھا، ہاں اگر ہم پر قریش نے حملہ کیا تو ان کا دندان شکن جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو بیت الرضوان کی رسم ادا کی گئی۔ اصحاب نے از سر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جس میں طے یہ پایا کہ اگر قریش کا نمائندہ صلح کا پیغام لے کر آیا تو ہم بھی صلح کریں گے۔ طرفین سے نمائندوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ آپ نے اپنے نمائندوں سے کہا، جا کر قریش سے کہہ دو کہ افسوس ہے قریش پر، جنگ نے ان کو کھا لیا۔ عربی کی عبارت تھی جس کا میں نے اردو ترجمہ پڑھا۔ اب یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لوگ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جانے دیں گے تو اس سے بھی قریش کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے، ہم صرف اور صرف صلح کے لیے قرارداد پاس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نمائندگی کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ صلح نامہ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ حضور اکرم امسال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور 3 روز تک قیام کر سکتے ہیں۔ آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ یہ صلح نامہ اگرچہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھا، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر ایک قریشی دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جائے تو قریش کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو اپنے پاس لے آئیں۔ پیج نمبر 86۔ اگرچہ ایک مسلمان قریش کے ساتھ مل جائے تو مسلمانوں کو حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ اس کو وہاں سے لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، ہماری بھی ایک شرط ہے کہ مسلمان مکہ میں آزادی کے ساتھ رہیں اور ان پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے۔ آپ نے ایک شرط کی خاطر ان کی تمام شرائط کو قبول کر لیا اور اس ایک شرط کی خاطر قرارداد پر دستخط کر دیے۔ اس پر کچھ مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم مکہ کے نزدیک آ کر واپس لوٹ جائیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ہم تو واپس نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرارداد تو یہی ہے اور اس پر طرفین کے دستخط بھی ہو چکے ہیں، اب تو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہیں پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دو اور میرے سر کے بالوں کو مونڈ لیجئے۔ آپ جب سر کے بال منڈوا چکے تو دوسروں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن سخت پریشانی کے ساتھ۔ اس طرح کا عمل اس بات کی علامت تھا کہ اب یہ سب حالت احرام سے نکل چکے ہیں۔ حضرت عمر سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ مشرک نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ حضور پاک نے اس سے قبل خواب میں دیکھا تھا کہ مسلمان مکہ میں داخل ہو کر مکہ کو فتح کریں گے۔ یہ دونوں بزرگ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ ہم مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں؟ فرمایا، ایسا ہی تھا۔ عرض کی، پس اس خواب کی تعبیر اس طرح کیوں ظاہر ہوئی؟ پیج نمبر 87۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم سال مکہ جائیں گے اور نہ ہی میں نے آپ سے اسی سال کی بات کی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور وہ خواب بھی سچا ہے کہ ہم مکہ ضرور جائیں گے۔ ان دونوں بزرگوں نے عرض کی، حضور یہ کوئی قرارداد تو نہ ہوئی کہ وہ لوگ ہمارے آدمی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ہم قریش میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ہم میں سے وہاں جانا چاہتا ہے
وہ مسلمان نہیں مرتد ہے، اس کی ہمیں قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ جو مرتد ہے، جو مرتد ہو گیا، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس سے کہیں کہ فی الحال تو مکہ جاؤ اور جس طرح بھی نہ آئے گزارو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور کوئی وسیلہ پیدا کرے گا۔ واقعتاً عجیب و غریب شرائط ہیں۔ سہیل بن عمر کا ایک بیٹا مسلمان تھا اور وہ اسی لشکر اسلام تھا، اس نے بھی اس قرارداد پر دستخط کیے۔ اس کا دوسرا بیٹا قریش کے پاس تھا، وہ دوڑتا ہوا مسلمانوں کے پاس آیا، لیکن سہیل نے کہا کہ چونکہ اب ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو قریش کے پاس واپس بھیجتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام ابو جندل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب بنائے گا، فکر نہ کرو۔ یہ بیچارہ سخت پریشان ہوا، چیختا چلاتا رہا کہ مسلمان مجھے کافروں کے درمیان بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مسلمان بھی پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ ہم اس ایک نوجوان کو واپس نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے واپس جانے دو، اب یہ نوجوان قرارداد کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی بسر کرے گا۔ پیج نمبر 88۔ ان تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مکہ میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ 1 سال کی کم مدت میں اتنے زیادہ مسلمان ہوئے کہ شاید اتنے 20 سالوں کی مدت میں بھی نہ ہوتے۔ آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ شہر مسلمانوں سے چھلک رہا تھا اور اس میں اسلام و قرآن کی باتیں ہو رہی تھیں، علم و عمل کے تذکرے ہو رہے تھے۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی سناؤں۔ ابو بصیر نامی ایک شخص مسلمان تھا۔ یہ مکہ میں رہائش پذیر تھا اور بہت ہی بہادر شجاع تھا۔ مکہ سے یہ فرار ہو کر مدینہ آیا۔ قریش نے 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا تاکہ قراردادوں کے مطابق اس کو مکہ لے آئیں۔ یہ 2 شخص آئے اور کہا ابو بصیر کو واپس لوٹا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا واقعی ایسا ہے۔ اس نوجوان نے جتنا بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے واپس نہ بھیجیے، حضرت نے فرمایا کہ چونکہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، جھوٹ بولنا ہمارا شیوا نہیں ہے، تم جاؤ، انشاءاللہ حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اس کو وہ اپنی حراست میں لے گئے۔ یہ غیر مسلح تھا اور وہ مسلح تھے۔ ذوالخلیفہ نامی جگہ پر پہنچ گئے، تقریباً یہیں ہے سے یعنی مسجد شجرہ سے احرام باندھا جاتا ہے اور مدینہ یہاں سے 700 کلومیٹر دور تھا۔ یہ لوگ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو بصیر نے اس سے کہا یہ تلوار تو بہت خوبصورت ہے، ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح۔ اس نے اس سے تلوار لی اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس مقتول کا دوسرا ساتھی دوڑ کر مدینہ آ گیا اور پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، آپ کے آدمی نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد ابو بصیر بھی وہاں پہنچ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو قرارداد پر عمل کر دیا۔ پیج نمبر 89۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ اگر کوئی شخص قریش سے فرار ہو کر آ جائے تو آپ اس کو ان کے حوالے کر دیں۔ میں تو خود آیا ہوں، اس لیے آپ مجھے کچھ نہ کہیے۔ آپ اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دریائے احمر کے کنارے پر آئے۔ آپ نے وہاں پر ایک لکیر کھینچی اور اس کو مرکز قرار دیا۔ جو مسلمان مکہ میں مشرکین کی طرف سے تکالیف برداشت کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ نے ساحل دریا کو مرکز قرار دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اس جگہ پر پہنچے اور 70 کے لگ بھگ اکٹھا ہو گئے اور ایک طاقت بن گئے۔ قریش اب آمد و رفت نہ رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے خود ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا جس میں کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کو لکھیں کہ یہ لوگ مدینہ آ جائیں اور ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ ہم خود ہی اپنی قرارداد سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اس قرارداد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ لوگوں کے افکار و نظریات میں تبدیلی لائی جائے۔ چنانچہ یہی ہوا جو پیغمبر اکرم چاہتے تھے۔ اس کے بعد مسلمان مکہ میں آزادانہ طور پر رہنے لگے اور اس آزادی کی بدولت لوگ فوج در فوج دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مشرکین کی تمام تر پابندیاں ختم ہو کر آزادی میں بدل گئیں۔ یہ تھی پیغمبر اکرم کی مدبرانہ سیاست اور اس سے جو دور رس نتائج برآمد ہوئے، ان فوائد کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں امام حسن اور امام حسین کی معصومانہ حکمت عملیوں کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو آپ کربلا میں ویسا ہی کرتے جیسا کہ امام حسین نے کیا تھا۔
میں یہاں پر صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا اسلام صلح کا دین ہے یا جنگ کا دین، پیج نمبر 90، تو ہم اس کو اس طرح جواب دیں گے کہ آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں جنگ کا حکم بھی دیتا ہے اور صلح کا بھی۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی آیات ہیں جو ہمیں کافروں، مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ پیج نمبر آیت نمبر 190، اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ دوسری آیات بھی اسی طرح کی ہیں۔ صلح کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے صلح تو بہرحال بہتر ہے، یہ ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 128، اور اس سے پہلے جو میں نے پڑھی کہ اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، وہ سورہ انفال کی آیت تھی، آیت نمبر 41۔ میں نے سب کے ترجمے پڑھے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اسلام کس چیز کا مذہب ہے۔ اسلام نہ صرف صلح کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کے لیے بھی وہ شرائط عائد کرتا ہے اور نہ بغیر کسی وجہ کے جنگ کو روا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صلح اور جنگ چند خاص شرائط کے ساتھ قیام پذیر ہوں گی۔ پیج نمبر 91۔ مسلمان خواہ حضرت پیغمبر کے دور کا ہو یا حضرت امیر کے زمانے کا یا حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور امامت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہر جگہ ایک ہدف اور مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اس کا ہدف اصلی اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بازیابی ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مقاصد صلح کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں تو صلح کی زندگی گزارتے، اگر کسی موقع پر اسلامی دینی مقاصد کا تحفظ جنگ میں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ کافروں، مشرکوں اور ظالموں کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ حقیقت میں یہ مسئلہ جنگ یا صلح کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جنگ یا صلح کا نہیں ہے بلکہ بات حالات اور شرائط کی ہے۔ جہاں جہاں اسلامی اہداف کا تحفظ ہو وہاں صلح یا جنگ کریں، جیسی مناسبت ویسا اقدام، بس ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ملحوظ خاطر رہے، یعنی یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہاں پر یہ بحث اختتام پذیر ہوتی ہے اور پیج نمبر 92 پر ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے، ایک سوال اور ایک جواب۔ انشاءاللہ یہ اپنے آئندہ کے حصے میں ہم پڑھیں گے، یعنی 5ویں حصے میں، چوتھا حصہ ہم نے ختم کیا۔ آج کی ریڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہاں پر اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔